نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ رضاعت ثابت کرنے کے لیے، یعنی دودھ شریک رشتے جو قائم کیے جاتے ہیں، یہ حرمت رضاعت کہلاتا ہے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانا، اور اس کی کتنی مقدار ہے جس سے یہ تعلق بن جاتا ہے۔ سگے ماں باپ کی طرح وہ رشتے، وہ بہن بھائیوں کے سارے رشتے، وہ سب جو کہ نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، محترم بن جاتے ہیں، وہ ان کی محرم ہو جاتی ہیں عورتیں، مردوں کے لیے مرد، عورتوں کے لیے جیسے بھائی بہن، پھوپھی، خالہ، ماں بیٹی وغیرہ، اسی طریقے سے رضاعت سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کتنی مقدار ہے جس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کتنا بھی دودھ پلا دیا جائے، تھوڑا زیادہ، بس اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ یہ رضاعت کی مدت میں ہو، یعنی 2 سال کی اندر اندر، بچے کی عمر 2 سال کے اندر اندر ہے، ایک دفعہ بھی پلا دیا تب بھی ہو گیا، جتنا بھی، تھوڑا کم سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس مدت میں ہونا چاہیے۔ امام داؤد ظاہری، جن کا ظاہری مذہب تھا، ان کے نزدیک 3 مرتبہ بچے کو دودھ پینا ضروری ہے، اس سے کم میں نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ ضروری ہے، اور وہ ایک روایت امام احمد کی بھی ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ 10 مرتبہ کم از کم دودھ پلایا گیا ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی بھی ایک روایت ہے 10 مرتبہ کی، دوسری مرتبہ 7 مرتبہ کی، 5 کی بھی، بہرحال اس میں تفصیل ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ کتنے بھی ہو، اور اس میں جو قرآن کی آیت آئی ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 23 ہے، اس کے اندر جو محترم اور حرمت والی محرم عورتوں کا تذکرہ ہے، اس میں ان ماؤں کا بھی کہ جس نے تمہیں دودھ پلایا، تو یہ جو تذکرہ آیا ہے اس میں مطلق رضاعت کو حرمت کا سبب بتایا ہے، اس سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی محرم بن جاتے ہیں۔ اس میں قلیل و کثیر کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح ہے کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی مطلق لفظ آیا ہے رضاعت، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کتنی دفعہ، یہ سب نہیں آیا۔ اسی لیے اس بنیاد پر احناف کی اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ جتنا بھی پی لیا جائے اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی احتیاطاً کرنا بھی چاہے تو ذرا کئی دفعہ بھی ایسا سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں یہ آیت آ چکی تھی کہ 10 مرتبہ کم از کم بچہ دودھ پیے گا تب حرمت رضاعت آئے گی، پھر وہ منسوخ ہو گئی، پھر 5 مرتبہ رہ گیا پینا، تب جا کے ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ 5 مرتبہ پینا جو ہے کم از کم ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو 5 مرتبہ پینا آیا ہے حدیث کے اندر، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ہی دن پہلے منسوخ ہوئے تھے، اس لیے بعض صحابہ کو ان کے نسخ کا پتہ نہ چل سکا، چنانچہ بعض صحابہ آپ کی وفات تک بطور قرآن ان الفاظ کی تلاوت بھی کرتے رہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی معنی بیان کی ہے مسلم شریف کی شرح میں، کہ یہ جو 5 دفعہ پینے کا آپ کا قرآنی آیت جو تھی، جو اضافی 5 رضاعات کے جو لفظ آئے ہیں، یہ جو قرآن کا حصہ تھا یہ منسوخ ہو گیا، جس کا حضرت عائشہ کو اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ آپ کے انتقال سے چند دن پہلے کی بات تھی، بس اتفاق سے ذہن میں نہیں سن سکی، نہیں پتہ چلا، ایسا ہوتا ہے کبھی۔ تو بہرحال اس بنیاد پر قرآن کی آیت کو پرائیورٹی دیتے ہوئے کہ اس میں مطلق بات آئی ہے اور اس حدیث میں بھی مطلق بات آئی ہے، تو اس لیے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے علم کے مطابق جو فیصلہ تھا یا فتویٰ تھا وہ بالکل درست ہے، لیکن احناف نے اس میں قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم لگایا ہے۔ تو بہرحال یہ کم سے کم ہے، دوسروں کے ہاں 5 اور 10 دفعہ بھی، لیکن 5 دفعہ پر عائشہ کا عمل، حفصہ وغیرہ کا ہے، تو اگر کوئی اس کے مطابق کرے تو تھوڑی احتیاط کر لے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس سے آپس میں رشتے ہو جائیں اور محرم بن جائیں اور پردے کا مسئلہ نہ ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بہت سارے فائدے تو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے نقصان بھی ہوتے ہیں۔
پردے کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا، 2 سال کے اندر بچوں کو دونوں ماؤں نے اپنے اپنے گویا 2 بہنیں تھیں تو وہ تو محرم تھے بچے، لیکن یہ بھابیاں تھیں تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو ایسے پلا لیا، یہ جٹھانی دیورانی تھی تاکہ یہ سب ایک دوسرے کے محرم ہو جائیں۔ اس کا ایک درجے تو فائدہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو آپس میں رشتوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان ماؤں کو مسئلہ نہیں ہوگا، باپوں کو مسئلہ نہیں ہوگا، ان بھانجیوں بھتیجوں سے بھی بات کرتے ہوئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے برعکس مسئلہ یہ ہوگا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اب آپس میں رشتے بھی نہیں کر سکیں گے، تو ان کے یہاں ایک ٹھیک ٹھاک مشکل یہ پیدا ہو جائے گی کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے رشتے کرنا چاہیں تو وہ نہ کر سکیں، اور مستقبل میں آپ اس پورے راستے کو بھی بند کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچ سمجھ کے اگر کوئی ایسا کرے تو ایسا کرنا جائز تو ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں جتنا بد اعتمادی کا ماحول ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت ڈیمانڈنگ لوگ ہو گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں اس پہ پچھتایا جائے کہ اب لوگ دیکھو جہاں رشتہ داریاں ہو سکتی تھی اب وہ بھی نہیں ہو پا رہی، تو وہ رشتے وقتی ہوں گے پھر اپنے اپنے گھروں کو الگ الگ نکل جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا سوچنا چاہیے، اگر ایسا لگتا ہے کہ اس کے باوجود یہی پریفریبل ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔